دوستوں، مشرق وسطیٰ سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن اسی بیچ حزب اللہ نے اس معاہدے کو نکار دیا ہے، اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ معاہدہ امریکہ کی ثالثی میں ہونا ہے۔ لیکن اس معاہدے نے امن کے بجائے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ خطے میں سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ لبنانی صدر جوزف اون کا بڑا بیان بھی سامنے آیا۔ انہوں نے ان مذاکرات کو انتہائی مشکل قرار دیا۔ صدر اون کے مطابق یہ خطے کے لیے آخری موقع ہے۔ لبنانی صدر نے پہلے ان مذاکرات کا بائیکاٹ بھی کیا تھا، لیکن لبنانی صدر کے بائیکاٹ سے مذاکرات رک گئے تھے۔ پھر بھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مداخلت کرنی پڑی۔ مارکو روبیو کو یہ کوششیں جس کی وجہ سے مذاکرات دوبارہ بحال ہوئے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا باضابطہ بیان بھی سامنے آیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی، اسی لیے حزب اللہ نے اس معاہدے کو نکار دیا ہے۔ اور وہیں جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے آپریشن نہیں رکیں گے۔ اسرائیلی اخبار موریو نے بھی بڑی تفصیلات شیئر کی ہیں، اور اخبار کے مطابق اسرائیل بیروت میں تو نرمی کرے گا، مگر جنوبی لبنان میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے گا۔ جی ہاں، یہ صورتحال غزہ کی جنگ بندی کی یاد تازہ کرتی ہے، اور غزہ میں بھی نام نہاد یلو لائن بنائی گئی تھی۔ وہاں معاہدے کے باوجود اسرائیلی جارحیت کبھی نہیں تھمی۔ تجزیہ کاروں کو اب ایک نیا بڑا خدشہ ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل کو لبنان میں بھی مستقل کارروائیوں کا جواز مل جائے گا، اور ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ مکمل طور پر اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیلی شہریوں کی واپسی کو فی الحال روکتا ہے، ساتھ ہی یہ اسرائیل کو حملوں کی کھلی آزادی بھی دیتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود خطے میں بارود کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ واقعی ٹک پائے گا؟ ایک بڑا سوال کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ ہمارے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور دیکھتے رہیے گلوبل سیناریو پر خصوصی پیشکش بیونڈ بارڈرز روزانہ رات 9:30 بجے منصف ٹی وی پر۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔